علی بھائی زندگی سے ایک ہی گلا ہے مجھ کو، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھ کو تاڑا۔ اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا ہے کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا، آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا۔ ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور۔ یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا، ان کی اپنی زبان عربی میں تھی، نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا۔ آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے، آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی، اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں، بات بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا۔ ہاں بس چپ کتے رہو، انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے، کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی، فلاں نے یہ لکھ دی، تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں؟ نہیں، انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے۔ اور یہی حال یہاں پر بھی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا، اب دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں، چاہے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں، یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے۔ تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں؟ ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہیں کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر، سنی ہو یا شیعہ۔
اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتاب بخاری اور مسلم، اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے. اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں. اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی. آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے جی کول ہی رکھو. ہاں لاجیکل. آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو سٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی. کہ جی کول ہی رکھو. اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے، اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں. پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں. 2 نمبر لوگ جو اترے میں ہیں. اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ.